انسان کا اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، کئی دفعہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ پیار ہو جاتا ہے، وہ لائق ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ پڑھائی میں تیز ہے، وہ فرما برداری میں آگے ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اولاد میں عدل کرنے کا کہا۔ جب ایک صحابی نے اپنے لائق اور فرما بردار بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسے گھوڑا خرید کے دیا ہے، تو محبوب نے فرمایا دوسرے والے کو بھی دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اسی کو دیا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ سے ڈریں اور اپنی اولاد میں انصاف کریں، پھر دوسرے کو بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تفریق پیدا ہو، جو دانائی کے خلاف ہو، حکمت کے خلاف، معاملہ فہمی ٹھہراؤ۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، لیکن میرے دوستو اس کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، ہر ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ طے کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ سمجھدار میں ہی ہوں، وہ چونکہ چار پانچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بات پہ بیچارے ان کا جی کرنا مجبوری ہوتا ہے، تو وہ 10-12 لوگوں نے جی کر دی، چاہے مروت میں کر دی، تو ان کو سچ مچ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں شاید وہ سمجھدار آدمی ہوں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ کئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تدبر، حکمت، دانائی اس کو سمجھا جائے۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1400-1500 صحابہ ہیں اور سب نے احرام باندھ رکھے۔ اب یہ کہ قریش نے روک لیا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ احرام کھول دیے جائیں گے اور واپس جایا جائے گا۔ یہاں تو بھئی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو لوگ تکلیف میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اعصاب شکن لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ اب احرام باندھا ہوا ہے اور اس کو کھولیں گے اور اب واپس جائیں گے، تو ہر آدمی سوال کھڑا کرے گا کہ آپ واپس لوٹ آئے اور آپ تو گئے تھے اور آپ مل کے گئے تھے، اور یہ تو بار بار ہر آدمی کو سوال کا جب مشکل کام ہے۔ آپ مشورہ جب کرتے ہیں نا تو مشورے میں بعض اوقات اس آدمی کی بات بھی قبول کر لی جائے، غور کر لیا جائے، اس کے بارے میں شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کس وقت کس کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی، لیکن جب کریم نے فرمایا نا صحابہ سے کہ احرام کھول دو، مشکل تھا، تڑپ رہے تھے جذبات حرم مکہ کو دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ سالوں کے بعد جائیں یا خدا نخواستہ کسی پابندی کے بعد جائیں یا کسی مجبوری کے بعد جائیں اور سالوں کے بعد بیت اللہ کو دیکھیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سالوں کے بعد لوٹ رہے تھے، تو تلاطم تھا جذبات کے اندر۔ تو اب احرام کھولنا سرکار نے اشارتاً کہہ تو دیا احرام کھول دو، لیکن وہ اٹھ رہے تھے اور ان کا ماحول اور ان کی وہ تڑپ، تو محبوب اپنے خیمے میں گئے تو ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ایک تشریف فرما تھیں، تو سرکار نے ان سے فرمایا میں نے ان سے کہا ہے احرام کھول دو، لیکن بعض لوگ بیچارے اس طلب اور تڑپ میں ہیں بیت اللہ شریف جانے کی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ تو کریم نے فرمایا کہیے۔ تو جناب صفیہ ام المومنین عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ ان کے سامنے احرام کھول دیں گے نا تو حضور یہ غلام آپ کی ہر ادا پہ جان دینے کو تیار ہے، چونکہ آپ نے ابھی احرام باندھا ہے۔ محبوب آپ کا احرام جب یہ آپ کو سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھیں گے، کچھ نہیں کہا میرے کریم نے، باہر جا کے دوبارہ ارشاد نہیں فرمایا، بس محبوب کپڑے پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ تو جیسے ہی محبوب کو لباس بدلے ہوئے دیکھا سب نے لباس بدل لیے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ دوستو دانائی، حکمت، معاملہ فہمی، اس سے اپنی چیزوں کو لے کے دیکھیے، زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی موقع پر جب انسان کو
خدا نخواستہ کہیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ بھی اسے سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ حضرت رومی بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی میں کہیں ناکامی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چنیں، آپ تلاش کریں کہ کہاں کہاں مجھ سے سستی ہوئی، غفلت ہوئی، دیر ہوئی، کہاں کہاں میں فعال نہیں تھا تو یہ حالات ہوئے۔ لیکن جذباتی نہ ہو، شدت طبیعت میں پیدا نہ ہو، بڑی جلدی ہاتھ پیر نہ پھولنے لگے، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور لا یعنی اور بے معنی باتیں، اور ابھی کچھ ہوا ہی نہیں لیکن لوگ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور آخری حد تک سوچنے کو پہنچ جاتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اچھی امیدیں، اچھی خواہشات، خوبصورت جذبات اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی رائے اور دوسروں کو قبول کرنے کے لیے اچھا جذبہ، یہ کشادہ روی کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی میں اسے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ کبھی تدبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہر موقع پر، ہر ٹائم حکمت کا، دانائی کا مظاہرہ کرنا، ہاں مشورہ کرنے کے لیے ضرور سمجھدار لوگوں کا انتخاب کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ ایک تو بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہوتا ہے وہ تمہیں کبھی بہادر نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو آدمی حریص ہو، لالچی ہو، اس کا دل آزاد نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہر وقت لالچ کے پھندے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس سے مشورہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا فرمایا بخیل سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں ہوتا اس کا ذہن بھی بڑا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرنا، باقی مشاورت کرنا تمہیں کوئی خیر والا آدمی اگر مل جائے۔ انسان جیسے جیسے بے مقصد وقت گزارتا ہے نا، اپنے آپ سے اکتانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بڑے بڑے لوگوں نے، فلسفی تھے، پڑھے لکھے تھے، دنیاوی ڈگریاں رکھتے تھے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اپنے خالق کا پتہ، اپنے مالک کی پہچان۔ اس مقصد کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں، لیکن جب لوگوں کو اس ہستی کا پتہ نہ چلے، نشانیاں تو سمجھ میں آئیں لیکن وہ رسائی نہ حاصل کر سکیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق کون ہے، تو بڑی سخت مشکل میں آ جاتا ہے انسان۔ آپ دیکھیے یورپ کے اندر الحاد بڑھ گیا ہے، اور اپنی تسکین کے لیے بظاہر وہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، دولت بھی کما لی ہے، مالی طور پر تکلیف فرمائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیا اور ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے لوگو تمہارے پاس میرے جو محبوب آئے ہیں تو یہ اپنے رب کی دلیل بن کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کامل، مکمل اور اکمل برہان ہے اللہ کی ذات کی، کہ اب جو بھی معرفت الہی پانا چاہے گا، جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے گا، جو اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہے گا، اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ دروازہ مصطفیٰ تک جائے۔
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جب لوگ پہنچ جائیں گے تو سرکار کے ظاہری جلوے، حضور کا اخلاق عالیہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم تعلیمات اسے اس بات کی طرف راغب کر دیں گی، اس کی توجہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی کامل اکمل اور مکمل برہان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے، آپ کو بڑی شوقت ہے تشریف لے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے نا، امام رازی نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت تڑپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس کے نام پر سروں کو کٹاتے ہوئے، جی چاہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں اور میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالک کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور اگر تم اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے تو وہ بھی پھر ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے، یہ اشارہ امام راضی نے کیا، فرماتے جب آپ کے پاس آ گئے نا، اور جب آپ ہی کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھے تو ان کو فرما دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات معرفت الہی کا سب سے بڑا، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سرکار کو نہ پہچانا جائے، حضور کی بارگاہ تک حاضری نہ دی جائے تو اللہ کی پہچان کیسے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جیسے جیسے کوئی بڑھتا جاتا ہے، آج بھی جو حضور کے شمائل کو، فضائل کو، خصائل، نبی پاک کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، حضور کے کمالات کو دیکھتا ہے، اسوہ حسنہ کی نورانیت کو دیکھتا ہے، خلق عظیم کا کمال دیکھتا ہے، اس پر معرفت الہی کھلتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، سرکار ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی لاتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، درخت سجدہ نہ بھی کرتے، اور پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی کریم کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو مشکوک ہو جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا۔
جو لوگ قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو مشکوک کر دیا جاتا ہے نا، جن کے دلوں میں تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، جو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معرفت الہی تو ملے گی حضور کے دروازے سے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ہی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ تو لوگ عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑے کافر بھی جب کلام کرتے تھے تو حضور کے بارے میں شک نہیں کر پاتے، نبی پاک کی ذات کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی کچا جملہ نہیں آ پاتا، وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے جب جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ویسے بھی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف موبائل ہی موبائل نہیں رہنا چاہیے، اور بھی بڑا کچھ ہے بھائی۔ آپ سارے ویڈیو بنانے والے، ہم نے ساری قوم کو صحافی نہیں بنانا، اور بھی کچھ بنانا ہے، تو مہربانی کریں آپ یہ 2-4 دوست جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ سید صاحب نے تو میرے ساتھ محبت اتنی فرمائی، مجھے اتنا اصرار کیا، کل میں ہاسپٹل میں تھا تو باقیوں سے میں نے کہا بیمار ہوں، شاہ صاحب سے نہیں کہا، وہ اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا اصرار ہے اور جتنے عرصے سے میں ان کو انکار کر رہا ہوں، ان کو یہ بات بتا کے تھوڑا سا بھی میں نہیں پریشان کرنا چاہتا، اور میں 10-15 منٹ پہلے آیا تاکہ وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ عام رکھے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کبھی آپ ماضی میں جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط کام ہے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رشتے میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں، کیمرے والے بھائی تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، تشریف رکھیں بھائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے، کئی سوالات ہوئے، یہ زیادہ غور کرنا ذرا۔ کہتے اس نے پوچھا کہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ پتہ ہے امت کا کیا حال ہے، صادق اور امین بندہ ہی نہیں ملتا۔ اب تو لوگ جھوٹ بولتے نہیں، انہوں نے نام ہی بدل دیا، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، جس طرح غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھ لیا ہے نا، گناہوں کے نام بدل لیے۔ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں، بظاہر مخالف ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ، تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، جناب سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے مخالفت اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ دوستو کہتے گفتگو ختم ہوئی، میں نے بادشاہ سے کہا کوئی نتیجہ تو بیان کریں، تو یہ دیکھیں بادشاہ اس بات سے کہاں پہنچا ہے، اس بات سے وہ پہنچ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، حضور کی معرفت، نبی پاک کا پیار، نبی پاک سے وابستگی، آپ کو پتہ ہے
بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے، بڑی مشقت کی ہے۔ ہر دوسری بات عشق رسول کی، ہر تیسرا جملہ ادب رسول کا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب فلاں سنت پر بات نہیں کی گئی، اسوہ حسنہ کا فلاں پہلو اجاگر نہیں کیا گیا، اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس قوم کو نبی پاک کا عاشق بنا دیا ہے، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، پھر تو اشارے کنائے میں بھی غلامی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی نام سے بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا، تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا؟ تو کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ملے گا کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے، تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند ناپسند؟ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں، پیارے بھائی آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ بھائی جان آپ چھوڑیں، بس ان کو چھوڑ دیں، کچھ دوست جہاں کھڑے ہیں اب تو بات مکمل ہونے پہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے، فقیروں کے ڈیرے پہ رونق کی بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا دیکھیں نا رونق ہی بڑی ہے، وہ دیکھیں تا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ رونق کی بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں، عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ نہیں، نماز چھوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ حضور سے جب پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، وارفتگی ہو گئی، پھر تو اشارے کنائے سے کیا ہوا سرکار کا حکم بھی صحابہ مانتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ذرا بیٹھ جائیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ مجمع کنٹرول میں آئے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کبھی کہنا پڑ جاتا ہے نا، ہمارے مجمع کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، بلا مثال و بلا تشبیہ، وہ تو سرکار کا مجمع پاکیزہ۔ تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تو وہ اکیلے سے کہا بیٹھ جائیے۔ ایک مسجد کے دروازے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تکمیل نماز پر سرکار نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے؟ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ شیر پنجابی کا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا سانو قید سجن دا گہنا ہے،
او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ دوستو، نبی کریم کی غلامی اختیار کرے۔ لوگ ہمیں تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ذات رسالت کے بارے میں کبھی کسی کمزور بات کرنے والے کی بات کو نہ سننا، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایمان اور عقیدے پر پختہ رہنا، اور یاد رکھنا اگر ہم عقائد پر پکے رہیں گے تو اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر عقائد کی پختگی نصیب نہیں ہوگی تو اعمال کی پختگی کیسے نصیب ہوگی؟ عقائد میں جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اعمال میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند کی، اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنا، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی۔ وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جی بھائی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں۔ یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول
امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ گئے تھے، اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد۔ بات وہ کرو جس پر نہ لوگ، تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں کو۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے، حضور ضمیر جگاتے، سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے، اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا، اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھوپھی سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے نا ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے
تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے. جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا, جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. میرے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں, میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا. میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے. میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں, اسلام میں جائز ہے, اخلاق میں جائز ہے, قانون میں جائز ہے, فلانی جگہ جائز ہے, ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے, تم نے ناراض نہیں ہونا, صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی, بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ یہ سبق دے دے مجھے, اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. وہ چپ کر گیا, کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا, وہ ایسی نہیں تو تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ, صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے, اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی, کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے, سکھاتے, تعمیر کرتے, لوگوں کو علم دیتے, روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال کی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے یہاں پیرانے نظام یہ کرتے, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی, لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بان, اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے, نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا. نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے, سمجھاتے, قائل کرتے, دلیل دیتے, لوگوں کو سمجھ آتا, اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, یقین
علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو آپ دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیا، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور آج کل تو سارے لوگ ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے۔ وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نام۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ کہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش میں، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں،
تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نا بھائی بس، جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیا ساڑی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں؟ کتنی؟ ایک پہ عمل ہو جائے نا، ایک پہ بس، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو۔ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لیں تو میں بھی پایا ہے۔ میں کیا سارے انہوں وہ دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کر ہی دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے۔ یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں۔
تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا، مہنگا تھا اور ایک ذرا سستا تھا۔